میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، آج جو عیب کسی پہ نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، میرے گھر عیب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، کہو سبحان اللہ۔ میں جب محفل میں آیا تو بظاہر میں نے 14 سال بعد حنیف بھائی کی زیارت کی، تو میں نے کہا آپ کے صرف بال ہی سفید ہوئے، باقی جوانی سلامت ہے۔ اچھا، کامران تبسم صاحب کے ساتھ بہت عرصہ گزرا، میں نے ان کو اکثر محفلوں میں دیکھا، ماشاءاللہ اب تو باشرح ہیں پورے، لیکن چہرہ وہی خوبصورت پہلے کی طرح۔ آپ کو بھی دیکھتا ہوں، میرے ساتھی مجھے ملے، مجھے آج بلال نے کہا کہ میں آپ کو بچپن سے سنتا ہوں، تو میں سوچنے لگا پھر میری عمر کتنی ہوگی، تو جب ان سے میں ملا تو میں نے پوچھا کتنی عمر ہے، کہا 22 سال کا ہوں، تو میں نے کہا میں زیادہ بڑا آپ سے نہیں ہوں، یہ سرکار کی ثنا خوانی نے بڑا کر دیا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ آپ ہوں یا میں ہوں یا ہمارے تبسم بھائی ہوں یا ہمارے حنیف بھائی ہوں، دل کی آواز ایک ہی ہے۔ چہرہ سنیوں کا ہمیشہ سے اتنا خوبصورت لگتا ہے، جوانی ہو بڑھاپا آ جائے لیکن چہرہ جوان رہتا ہے۔ شاعر نے کہا کیا وجہ ہے، اس کی وجہ بتا رہا ہے، شاعر کہتا ہے آپ کی نعت سے جو بے ہے تخیل میں میرے، ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، کیا بات مدینے کی یارو، کیا بات مدینے کی، کیا دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، محبوب دم میں لائے۔ اگر جملہ پسند آیا تو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ، محبوب دم میں لائے، محبوب دم میں لائے، محفلوں سجائی رکھنا او دیاڑ دا ویلا، جسے چاہ دے پہ بلا لیا، جسے چاہ دے پہ بلا لیا، حسنین کرانا نے جسے چاہ دے پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ وہ کمال میرے امام کہو سبحان
سبحان اللہ. جہاں حسن ہوتا ہے وہاں ڈیفیکٹ ہوتا ہے. کوئی آدمی پورا نہیں ہے, کسی کو کوئی نہ کوئی نقص ضرور نظر آتا ہے. جہاں پھول ہوتا ہے وہاں تنکا, تھورن, کانٹا ہوتا ہے, اور جب دیا جلتا ہے تو دھواں چھوڑتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں یہ سب چیزیں ایک عام آدمی میں تو موجود ہیں, لیکن جب بات آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میرے امام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, صلو علیہ اپنی پڑھی ہوئی ہم سے آغاز کرتا ہوں. اور چونکہ میں ملک پاکستان میں اب مہمانوں کے طور پہ آتا ہوں, جب کلام پڑھ لیتا ہوں تو لوگ پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ, یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہوا کرتی ہے. تو میں اس کلام کو پڑھ رہا ہوں جو اپنے طور پر ایک حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے فَذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو چاہے وہ بندہ جو آگے بیٹھا ہے, چاہے وہ آخری صف میں کھڑا ہے, یہ جتنے ہیں سارے سرکار کی ثنا خوانی اور میلاد منانے کے لیے آئے ہیں. کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے, نہ جانے کس کی صدا پر فرشتے آمین کہہ دیں, اور انشاءاللہ آج کی رات سوئے اور سارے مقدر جاگ جائیں انشاءاللہ. آئیے مل کر باواز بلند اس کلام کو پڑھ لیجئے, کوئی زبان اور کوئی لب خاموش نہ رہے. بڑا بچہ بھی پڑھتا ہے, بڑے بھی پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں. تو آئیے مل کر تیرے صدقے میں آقا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے کون اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا, دل یہ عمر کا بول اٹھا, لا الہ الا اللہ, بولو حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. سمت نبی
بڑا ایزی سا قاعدہ ہے. میں نے مٹھی میں کوئی چیز بند کی ہو اور آپ سے پوچھوں میری مٹھی میں کیا ہے تو یقیناً آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم. جاہلوں کا باپ ابو جہل فادر آف الٹریٹ جب سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا تو وہ ارادہ تھا بہت برا لے کر آیا اور مٹھی میں بند لایا بھی کنکر تھا. سوال کیا میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا چاہتے تو کہہ دیتے تیری مٹھی میں پتھر ہے, لیکن مقام مصطفیٰ دیکھیے وما ہوا علی الغیب بضنین, اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. میرے آقا نے نہیں کہا تیری مٹھی میں پتھر ہے. کیوں؟ میرے آقا جانتے تھے جو اس کی مٹھی میں ہے وہ جانتا ہے میں کون ہوں. تو میرے آقا نے سوال پہ سوال کیا, پوچھا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے تیری مٹھی میں کیا ہے, میں بتاؤں؟ جو تیری مٹھی میں ہے وہ تجھے بتائے کہ میں کون ہوں. یہ اسٹیٹس کو شو کرتا ہے مقام مصطفیٰ کے. میرے آقا کا اتنا ہی کہنا تھا, کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ بدبخت دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا. اگر آج کل کا مولوی سرکار کی امت میں پیدا ہو کر سرکار کو گالیاں نکالے تو کوئی بعید نہیں ہے. میرے امام نے کہا نا آج نے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا قیامت میں ان کا باپ بھی مانے گا, لیکن پھر ماننا قبول نہ ہوگا. نتیجہ کیا نکلا؟ پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. شاعر کہتا ہے سنت نبی جہل گیا آقا سے اس نے کہا گئے ہو نبی بدلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سنت نبی جہل گیا آقا سے اس نے کہا گئے ہو نبی بدلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. اب ایسے نہیں, دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں, سارے مل کے کہہ دو آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ہی کوئی کجمیر دا پیر ویکھو 90 لکھ نو کلمہ بڑا چھڑیا. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے, شان بڑی, چاہے غوث اعظم ہو یا وہ داتا حج میری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے, شان بڑی, چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حج میری. یاد نہیں اللہ اللہ کی جان سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ منکروں ہرگز خدا ملتا نہیں. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا. لا الہ الا اللہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ
الحمدللہ میں اب تو پاکستان میں نہیں ہوں، لیکن کراچی کے اندر میرا جہاں گھر ہے، چونکہ میرے دادا کی نسبت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، ان کے وہ خلیفہ تھے، انہوں نے ایک بیج ڈالا قصیدہ بردہ شریف کے ختم کا، جس کو آج تقریباً 65 سال سے اوپر ہو گئے۔ ہر سال کی 12 ربیع النور شریف کی رات ہمارے یہاں پورا ختم قصیدہ بردہ شریف ہوتا ہے، وہ آج بھی جاری ہے الحمدللہ۔ تو میں اس سنت کو ادا کرتے ہوئے، میرے بھائی جو مجھے اسلام آباد سے لینے بھی آئے تھے، بلال بھائی، جس نے کہا کہ میں بچپن سے آپ کی نعتیں سنتا ہوں، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کی فرمائش کی ہے، تو میں چند اشعار ان کی فرمائش پر پیش کر کے پھر انشاءاللہ آگے اپنے کلاموں کے کچھ چیزیں اشعار پیش کرتا ہوں۔ اس کلام کو اس نیت سے پڑھیے کہ اگر آپ کوئی بیمار ہیں، ہر کوئی نہ کوئی بیماری میں، اور یقیناً گناہوں کی بیماری میں تو ہر کوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے سرکار ابد قرار نے امام شرف الدین بوسیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بردہ یعنی چادر کا تحفہ عطا کیا، اور ان کا فالج کا جسم جو تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، تو آپ بھی اس امید سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات کا صدقہ، قصیدہ بردہ شریف کا صدقہ، جس کا ایک شعر آج بھی سرکار کے قدمین شریفین میں حاضری ہو تو وہاں پہ تالے پر خدا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ بکل حول من الاحوال مقتحمی۔ اس کے چند اشعار پڑھتا ہوں اس امید سے کہ اللہ ہماری ہر بیماری کو دفع فرمائے۔ کوئی زبان کوئی لفظ خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، یا من تذکر جیران بذی سلام مزجت عن جرام مقلة بدم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، کہنے لگے شاہ عمر، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہمیں عرض کی جبریل نے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، شمع دل مشکات تک سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور
اسٹیج والے بھی گواہ ہو جائیں، آگے سے پیچھے تک میرے آقا کی آل کا صدقہ مانگ رہے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر یہ کلام لکھا ہے، آئیے مل کر سارے ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم وبارك جب کامران تبسم صاحب نقاوت فرما رہے تھے تو نوشائی صاحب کے اس کلام سے اپنے آپ کو ربط میں جوڑ کر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام پیش کیا، ماشاءاللہ اسی نسبت اور تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے سرکار کے شہر کا تذکرہ کیا۔ میرے امام کا وہ کلام جو مواج شریف پر لکھا، میں اکثر محفل میں اس کلام کو پڑھتا ہوں اور یقین کیجئے اس کلام کو میں نے بارہا سرکار کے مواجے پر بھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف کی بات اب حاضر نصیب فرمائے۔ میں یقین سے دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کلام کو گنگنائیں اس بارگاہ میں جا کر، آپ پہ وہ چیزیں انشاءاللہ کھلیں گی کہ آپ نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا اس بات کو۔ انشاءاللہ ایسا وقت آتا ہے زندگی میں، اللہ کرے کہ آپ کو حاضری بارگاہ رسالت نصیب ہو۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازوں کو نیچے رکھنا ہے، اور امام کا تصور لانا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کس ذہن کے ساتھ اس کلام کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ میں چاہوں گا کہ